اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سندھ اور گرد و نواح میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ اور دیگر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں مجالس اور سوز و سلام کی محافل، علماء کرام و ذاکرین اور واعظین نے واقعہ کربلا کو انتہائی پرسوز انداز میں بیان کیا، جسے سن کر حاضرین کی آنکھیں بار بار نرم ہوتی رہیں۔ دیکھتے ہیں وسیم قاسمی کی رپورٹ۔ عشرہ محرم الحرام 2022 کے سلسلے میں لندن اور گرد و نواح میں مجالس اور سوز و سلام کی محافل عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوئیں، جن میں شہدائے کربلا اور استقام امام حسین علیہ السلام کو تاریخ اسلام کی سب سے عظیم قربانی قرار دیتے ہوئے ذاکرین اور اہل سنت مکتبہ فکر کے علماء کرام نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مغربی لندن میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام ذکر امام حسین علیہ السلام کے نام سے محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیر محمد سعید احمد مجددی نے شرکاء کو درس کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے اور شریعت محمد کی حفاظت میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے حوالے سے خطاب کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا، اتحاد البین المسلمین کے دور حاضر میں شدید ضرورت ہے مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر یکجا ہو کر عمل پیرا ہوں۔ امام بارگاہ الحسن، امام بارگاہ ادارہ جعفریہ، سکینر ٹرسٹ، امام بارگاہ شہدائے کربلا اور امامیہ مشن لندن اور مختلف مقامات پر علماء اور ذاکرین نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رفقا کی بچوں اور خواتین سمیت قربانیوں کو اشک بار ہو کر عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محافل اور مجالس کے شرکاء نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو حق سچ پر ڈٹ جانے پر سلام عقیدت پیش کیا۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر نوحہ خان حضرات نے پرسوز نوحہ خانی کی۔ شرکاء بھی آبدیدہ دکھائی دیے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مجالس اور محافل کے شرکاء نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ کچھ یوں کیا۔ لندن کے متعدد مقامات پر برطانوی مسلمانوں کے گھروں میں بھی مجالس کروائی گئیں اور لنگر تقسیم کیا گیا، جس میں ہر عمر کے مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ماہ محرم الحرام جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز رسول ہیں، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر امت کے لیے پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے انسان ڈٹ جائے، جب سچی بات بیان کرنی ہو تو انسان اپنی سچی بات کو بیان کرے۔ To be part of this gathering, an auspicious occasion in the presence and the suhbah of our beloved Sheikh Muhammad Rafiq al-Mujaddidi Hafidhahullah Ta'ala, who has initiated this majlis through the wasila of his students and murideen, speaking about on the theme of speaking upon the truth. And the message of Imam Hussein radiyallahu anhu was to stand with the truth. آج کی جو محفل ہے، اس میں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علی مقام کے بارے میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ مظلومیت جو ہے وہ جیت گئی اور ظالم ہار گیا، کیونکہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ It was a good mahfil. The kids also got opportunity to learn, and inshallah in the future we can have more mahfils. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائی رکھے تاکہ ہم بیٹھ کر اپنے ایمان اور دین تازے کرتے رہیں۔ جو آنے والی نسل ہے اس کو اس کا سبق دیں اور دنیا کو بتائیں، کیونکہ واقعہ کربلا ایک انسانیت کو فروغ دیتا ہے، اور یہ جو ہے اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے لوگوں اپنے بچوں کو اپنے مذہب پہ، اپنی عقیدوں پہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں ان مجالس اور ان پروگرامز کا انعقاد کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہم گزر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو سکھانا اسپیشلی اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ انگلش پروگرامز بھی ہوتے ہیں، عربک پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ مجلس حسین علیہ السلام برپا کر کے درس کربلا دیا جاتا ہے، پیغام کربلا دیا جاتا ہے، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس مقصد کے لیے دی ہے۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ میں پاکستان میں ہوں یا لندن میں ہوں، کیونکہ اتنے بھرپور طریقے سے مومنین
مختلف مقامات پر جو یہاں پہ شیعہ کمیونٹیز ہیں وہ مجلس حسین برپا کر رہی ہیں. جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ. میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے زمین پر کوئی فساد کرنا ہے, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ ظلم و زیادتی کرنا ہے, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ ریاکاری کر رہا ہوں, بل انما خرجت لطلب الاصلاح. میرا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی اصلاح ہو, معاشرے میں سوسائٹی میں برائیاں ختم ہوں. شیعہ علماء کونسل یورپ کے اعلان کے مطابق عاشوراء کی ان مجالس کو اختتام منگل کی رات شام غریبہ کی مجالس کے بعد ہوگا. وسیم کاظمی 92 نیوز لندن. ادارہ معرف اسلام برمنگھم کے زیر اہتمام ریجنٹ پارک ہال میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے, جس میں مڈلینڈز بھر سے انگلش اور اردو مجالس سننے کے لیے خواتین و حضرات اور بچوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی. اردو مجالس سے مولانا فیروز عباس جبکہ انگلش مجلس سے شیخ نبیل اوان نے خطاب کر کے شہدائے کربلا کے فضائل اور مصائب بیان کیے. ننھے بچوں کے معلومات کے لیے جنگ کربلا کا ماڈل بھی پیش کیا گیا. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی ادارہ معرف اسلام کے زیر اہتمام محرم الحرام کی مجالس کا اہتمام کیا گیا. پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے اردو مجلس اور برٹش مسلم بچوں کے لیے انگلش مجلس کا الگ الگ بندوبست کیا گیا. انڈیا سے آئے ہوئے بزرگ عالم دین مولانا فیروز عباس نے اردو میں خطاب کیا, جبکہ انگلش مجلس سے شیخ نیشنل اوان نے خطاب کیا. علماء کرام نے سانحہ کربلا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کربلا بھی معرف خداوندی رکھنے والوں اور حق کے متلاشیوں کی امتحان گاہ تھا, جس نے حق و باطل کو قیامت تک کے لیے جدا کر دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے نبرد آزما ہونے کا درس دیا. علماء کرام کا کہنا تھا کربلا وہ عظیم درس گاہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے جو جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جس نوعیت کا بھی ہو درس ملتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم ہندو مسیحی بھی کربلا ہی سے درس لے کر اپنے اہداف کو پہنچے ہیں. یہ سب اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگستان میں حق اور حقانیت کو مقام محمود تک پہنچایا اور قیامت تک ظلم اور ظالم کو رسوا کر دیا. اس دوران بچوں کو جنگ کربلا کی سمجھ دینے کی غرض سے کربلا کا ماڈل بنا کر پیش کیا گیا. بچوں کو میدان کربلا میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے بریف کیا گیا. مجلس کے بعد شہزادہ علی اکبر اور دیگر شہداء کے تابوت بھی برآمد کیے گئے, جس دوران عزادار حسین نوحہ خوانی اور ماتم بھی کرتے رہے. اس موقع پر شرکاء کا کہنا ہے کہ ادارہ معرف اسلام نے ملٹی کلچرل فیملیز کے لیے مجالس کا انعقاد کر کے احسن اقدام کیا ہے. 10 محرم کو 1 بجے ریجیڈنٹ پارک سے جلوس برآمد ہوگا اور شام 8 بجے واپس ریجیڈنٹ پارک میں اختتام پذیر ہوگا. عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم. پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئرز کے چیف کوارڈینیٹر بیرسٹر امجد ملک کی جانب سے زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں انٹرنیشنل افیئرز کے صدر اسحاق ڈار اور جنرل سیکرٹری چودھری نور الحسن تنویر سمیت مسلم لیگ نون انٹرنیشنل کے دیگر عہدیداروں نے آن لائن شرکت کی. حالیہ سیاسی واقعات پر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اور پرنٹ ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کا جائزہ لیا گیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین نوان کی رپورٹ میں. پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئرز کے چیف کوارڈینیٹر بیرسٹر امجد ملک کی جانب سے منعقدہ میٹنگ کے ایجنڈے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے فارن فنڈنگ کیس اور الیکشن کمیشن کی جانب سے خفیہ اکاؤنٹ کے بارے کیے گئے فیصلے پر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اور پرنٹ ڈیجیٹل میڈیا کے کردار پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور شرکاء نے اس حوالے سے اپنے خیالات اور تجاویز پیش کی. اپنے خطاب میں مقررین نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فی زمانہ سوشل میڈیا کی اہمیت سمجھے بغیر پارٹی بیانیاں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ممکن نہیں, لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے ممالک میں جہاں ہم مقیم ہیں پارٹی کے بیانیوں کو پہنچانے کی اشد ضرورت ہے. پی ایم ایل این انٹرنیشنل افیئرز جنرل چودھری نور الحسن تنویر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف پر قائم جھوٹے مقدمات جلد از جلد ختم کر کے ان کی پاکستان آمد کو جلد سے جلد یقینی بنایا جائے. انٹرنیشنل افیئرز کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار نے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی خطاب کیا اور کہا کہ 2013 کے بعد پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت بن چکا تھا. عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو کینیڈا سے آگے
आगे निकलता हुआ देख रहे थे और पाकिस्तान 18वीं बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बनने जा रहा था। फिर साजिश के तहत इमरान नियाजी को चमकते दमकते पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। बैरिस्टर अमजद मलिक और दीगर मुकर्ररीन ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल छानबीन और नाकाबिल तरदीद शवाहद की बुनियाद पर इमरान खान को झूठा करार दिया और दायर मुकदमे के फैसले को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब भेज दिया। इमरान नियाजी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स की कारकर्दगी और ओवरसीज कारकुनों के भरपूर तावन पर भी बातचीत की गई। शुरका ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में इमाम बारगाह अल असर इस्लामिक सेंटर में नवी मुहर्रमुल हराम की मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मारूफ नात खां शहरियार खान ने भी मजलिस में शरीक होकर शहदाए करबला की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। देखते हैं अकरम बाजवा की रिपोर्ट। इमाम बारगाह अल असर इस्लामिक सेंटर वियना की जानब से मजलिस का इनकाद 23 डिस्ट्रिक्ट वियना के ETAP हाल में किया गया। मजलिस का आगाज सलावत कुरान पाक से हुआ। यूरोप के मारूफ नात खां शहरयार खान ने इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके समाम बांध दिया। मजलिस में मकामी ज़ाकिरीन ने नुहा खानी के जरिए शोहदाए करबला को पुरसा दिया। मजलिस में अहले सुन्नत जमात मस्जिद अल मदीना के सरबराह अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, मस्जिद अल बिलाल के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद आसिफ वड़ाइच और यूरोप के मारूफ नात खां शहरयार खां और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और शोहदाए करबला को अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी पर बयान करते हुए कहा कि साल का आखिरी इस्लामी महीना जुल्हिज के बाद नए इस्लामी साल माह मुहर्रम का आगाज भी कुर्बानी से होता है। इन दोनों महीनों की निस्बत कुर्बानी से है और ये दोनों महीने उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी अहमियत रखते हैं। हम अल असर सेंटर वियना में इस वक्त शब आशूर है। पूरी कम्युनिटी, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग पैगाम हुसैनियत के लिए, आज़ादारी के लिए, उम्मत और इंसानियत के लिए यहाँ जमा है। आज़ादारी सय्यदुश्शहदा का मकसद पूरी इंसानियत में जो मज़लूम है उसका साथ देना, जो ज़ालिम है उससे नफ़रत और बरसर पैकार रहना, ताकि इस्लाम का हकीकी पैगाम ज़िंदा हो और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे हों। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ देकर, घर बार लुटा कर, बच्चे, भाई, भतीजे, असहाब को कुर्बान करके बताया कि मेरा सर कट के नोके नेज़ा पर चढ़ सकता है, लेकिन किसी जालिम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। अल्लामा सब्तैन काज़मी ने नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अहले बैत अतहार पर ढाए गए मजालम और मसाइब बयान किए, जिन्हें सुनकर शुरकाए मजलिस अशकबार हो गए। मजलिस के इख्तिताम पर मातमदारी की गई और ताबूत शहजादा अली अकबर को बरामद किया गया। आखिर में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। जर्मनी के शहर बोन में आज नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए मजलिस के बाद मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें मुहिब्बान अहले बैत ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। जुलूस की मरकज़ी शाहराह से होता हुआ मुक़र्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी का भरपूर एहतमाम किया गया। तफसीलात के लिए देखिए इमरान महर की रिपोर्ट। जर्मनी के शहर बोन की फिजा भी लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज उठी। बोन शहर में होने वाली मजलिस में उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने अहले बैत अतहार को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। नवासे रसूल की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए मजलिस के बाद मातमी जुलूस निकाला गया, जिसका एहतमाम मजहबी तंजीम कमर बनी हाशिम की जानब से किया गया था। मातमी जुलूस में मुहिब्बान अहले बैत ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। जुलूस के दौरान अज़ादारान ने सीना को भी करते हुए नुहा ख्वानी भी की। अलम के जुलूस के दौरान फिजा नुहा खानी और सिसकियों से गूंजती रही। मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शहर के मरकजी हिस्से में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी का भरपूर एहतमाम किया गया था। जुलूस के इख्तिताम पर शुरका में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। इमरान महर, 92 न्यूज़, बोन, जर्मनी। स्वीडन के शहर माल्मो में इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यकुम मुहर्रम से नवी मुहर्रम तक आशूरा की मजालिस का एहतमाम किया गया। नवी मुहर्रम की मजलिस में हर साल की तरह इस साल भी माल्मो शहर की अहले
سنت جماعت کی مذہبی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مالمو شہر میں شیعہ سنی بھائی چارگی اپنی مثال آپ ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ مالمو میں پاکستانی ادارے امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عاشورہ محرم کی نویں مجلس اعضاء منعقد کی گئی، جس میں مولانا سید محسن عباس نقوی اور ادارہ منہاج القرآن کے خطیب محمد اصغر قادری نے فضائل اہل بیت اور مصائب شہادت حضرت علی اکبر بیان کیے۔ مجلس میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی شخصیات، جن میں سویڈن میں اقلیتوں کی سیاسی جماعت پارٹی ایتھنیانس کے نامزد کردہ پارلیمانی امیدوار زبیر حسین اور پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ سے محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی ذاکرین اہل بیت سید شیراز، حامد رضا، ذوالفقار علی، گلفام عباس، سید وکی عباس اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خواں سلیم رضا نگری نے بھی ذکر اہل بیت بیان کیا۔ اتنا بلند آپ کا مقام ہے اہل بیت، اتنا بلند مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے آپ کی کہ اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اتنا بلند آپ کا مقام ہے کہ اگر کوئی نمازی آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں۔ سید محسن عباس نقوی نے شہادت علی اکبر کے واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ ہر آنکھ پرنم ہو گئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خطیب اہل سنت اصغر قادری، محسن عباس نقوی، زبیر حسین، سید شیراز نے کہا کہ دین میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے مسلک کوئی بھی ہو سب کا احترام لازمی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کی کاوشوں سے جو شیعہ سنی اتحاد مالمو شہر میں مثال بنا ہے، انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور تمام مسلمان یکجا دکھائی دیں گے۔ آج کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ اقامت دین کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ صرف اپنا بلکہ سارے خاندان نے جو نذرانہ پیش کیا اقامت دین کے لیے، تو اس کا پیغام یہ ہے کہ دین میں محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، پیار ہے، نفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب بھی فرش ازا کے عنوان سے ایام محرم کا انعقاد کیا جاتا ہے تو الحمدللہ یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ تمام مکاتب فکر اور تمام مکاتب فکر میں بالخصوص اہل سنت برادران اور اہل تشیع برادران ایک فرش ازا پر وہ جمع ہوتے ہیں، اور ثقافتی تنظیموں کے نمائندگان بھی جمع ہوتے ہیں، اور کلمہ لا الہ کا، کلمہ حق کا جب وہ پرچار کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، اور ایمان کے رشتے میں، بھائی چارے کے رشتے میں اور ملی قومی جذبے کے رشتے میں اس طرح سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم حق کے مناسبت سے اگر ایک ہو جائیں اور حق کو جانتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیں، مظلومان جہان، مستضعفین جہان کا ساتھ دیں، اور جتنے مظلومین ہیں ان کا ساتھ دیں، اور ظالم کے خلاف ایک ہو جائیں، تو کیونکہ حسین ابن علی کا بھی یہی پیغام ہے، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ مسلمانوں کے لیے عزت کی عزت ہے اگر وہ ذلت کو چھوڑ دیں، اگر وہ ذلت کا پیغام ترک کر دیں۔ مجلس کے اختتام پر ماتمداری کی گئی اور لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری قادری نے خصوصی شرکت کی اور محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی بیان کیا۔ اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے نمائندہ 92 نیوز عمران یوسف کی رپورٹ۔ بینکاک کے انجمن اسلام آڈیٹوریم میں شب عاشور کی مناسبت سے ہونے والی روح پرور محفل کا آغاز اہل بیت کی شان میں کلام کے ساتھ ہوا۔ یہ سعادت رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب عطاری نے حاصل کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالحبیب عطاری نے شب عاشور کی مناسبت سے ایمان افروز بیان کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضان اہل بیت کی مناسبت سے ہونے والے اس اجتماع کے شرکاء کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ مولانا عبدالحبیب عطاری کا کہنا تھا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے اور آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ درود پاک ایکچولی آخرت کی تیاری کا بھی بڑا شاندار وظیفہ ہے، تو آئیے نیت کریں، مبارک رات ہے کہ آج کے بعد ہم روزانہ کثرت سے درود پاک
सलवात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने शुरका से नमाजियों की पाबंदी, इमाम अली मुकाम के नक्शे कदम पर चलने की अपील की। दावत इस्लामी के दीगर जिम्मेदारान ने महफिल से खिताब करते हुए दावत इस्लामी के दीन के फरोग के लिए खिदमत से आगाह किया। महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। हजरत इमाम अली हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम भी पेश किया गया।